حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ علیہ کے بچپن کی ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت حاجی محمد قادری نوشہ گنج بخش سلسلہ نوشائی کے امام اور بڑے بزرگوں شیخ زماں گزرے ہیں، ولی مادر ذات تھے اور بچپن ہی میں آپ سے کرامات کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ آپ ابھی بچہ ہی تھے کہ مشکل سے عمر کوئی 4 سال ہوئی ہوگی، سو رہے تھے کہ سر تکیہ سے ڈھلک گیا۔ اس وقت آپ کی والدہ مصروف کار تھیں، آٹا گوندھ رہی تھیں، اٹھ نہ سکتی تھیں۔ ہمسائے کی بیوی پاس بیٹھی تھی، ان سے کہا آپ کو تکلیف تو ہوگی، میرے ہاتھ تو خالی نہیں، آپ اٹھ کر ننھے کے سر کے نیچے ذرا تکیہ رکھ دیں۔ آپ پیدائشی ولی تھے۔ وہ ہمسائی اس وقت ناپاک تھی جو اٹھ کر گئی اور سر اٹھا کر تکیے پر رکھنا چاہتی تھی، کیا دیکھتی ہے آپ کے جسم سے ایک سیاہ سانپ لپٹا ہوا ہے۔ تکیہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑا، خوف سے لرزنے لگی اور شور مچا دیا کہ بچے سے سانپ لپٹا ہوا ہے۔ ماں یہ سن کر تڑپ گئیں، اٹھ کر دوڑیں، گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، ڈھونڈا مگر سانپ کا کہیں وجود نہ تھا۔ وہ متحیر تھیں کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ اسی اثناء میں عورتیں بھی شور سن کر جمع ہو گئیں۔ حاطفِ غیب سے آواز آئی کہ ہمسائی جھوٹی ہے، نہ اس میں تحیر و استعجاب کا کوئی موقع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت ناپاک تھی، ہمیں منظور نہ تھا یہ ہندو عورت اس بچے کو جو ہمارا دوست ہے کوئی ناپاک ہندو ہاتھ لگائے، اس لیے سانپ نمودار ہو گیا کہ اس کے خوف سے بچے کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ یہ آواز سن کر سب عورتیں متحیر ہو گئیں اور کہنے لگی مبارک ہو بہن، تمہارا بیٹا ولی ہے۔ ماں یہ سن کر باغ باغ ہو گئی۔ 5 برس کی عمر ہوئی تو آپ کے والد گرامی نے حج بیت اللہ سے واپس آ کر آپ کو ایک مکتب میں بٹھا دیا۔ یہاں یہ صورت تھی کہ استاد ایک سبق پڑھاتا، آپ 10 سبق یاد کر لیتے تھے۔ وہ حیرت زدہ رہ جاتا تھا، قرآن ختم کرنا کیسا؟ صرف 3 ماہ کے اندر اندر آپ نے اسے حفظ کر لیا اور چند ہی سالوں میں بہت کچھ پڑھ لیا۔ 10-11 سال ہی کی عمر میں گھر سے نکل کر جنگلوں کی راہ لی اور کوہ و بیابان میں عبادت اور ریاضت کرتے رہے، مجاہدات کیے اور اس شان سے کیے کہ 6 برس کامل دن بھر مسجد میں عبادت میں مشغول رہتے اور رات بھر لبے دریا کھڑے ہو کر ذکر کرتے رہتے۔ جذب و سکر کا عالم طاری تھا۔ اس حالت میں آپ نشیرہ کی مسجد میں بیٹھے تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے کہ کسی نے آ کر کہا کہ پرگنہ جہیرہ میں ایک کامل فقیر رہتے ہیں جن کا اسم گرامی ملا عبد الکریم ہے، خاص مقام بھلووال میں رہتے ہیں، اتنے کامل ہیں کہ ہزارہا افراد ان کی توجہ سے اولیاء بن چکے ہیں۔ اگر آپ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوں تو یقین ہے کہ آپ کا دامن بھی گلہائے مراد سے بھر جائے گا۔ اب کیا تھا، یہ سن کر شعلہ عشق بھڑک اٹھا۔ وہاں جو گئے تو حکم ملا کہ شاہ سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو کے اس وقت وہ سرآمد روزگار ہیں۔ شاہ سلیمان نے جو نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں تو ایک عرصہ سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، خوب آئے۔ چنانچہ اسی روز مرید ہو گئے۔ تزکیہ باطنی تو ہو ہی چکا تھا، محنتیں کر ہی چکے تھے، ایک ہی نظر میں کام ہو گیا اور آپ نے ان کی خدمت میں رہ کر مراحل روحانیت طے کرنے شروع کر دی۔ کچھ عرصہ تک آپ شاہ صاحب کی خدمت میں رہے اور مرشد گرامی کے بچوں تاج محمد اور رحیم داد کی تربیت آپ کے سپرد رہی۔ آپ کی اہلیت دیکھ کر اور مریدوں کی بھی تربیت و تعلیم آپ ہی کے ذمہ کر دی گئی، اور اس کے بعد شاہ سلیمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت عطا کیا اور ساتھ ہی نوشہ گنج بخش کا خطاب بھی دیا۔ اس کے بعد آپ ہدایت خلق میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے خلیفہ شیخ ماموری فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، مریدین بھی ایک طرف بیٹھے تھے۔ میرے دل میں یکا یک یہ خیال آیا کہ سنتے چلے آئے ہیں کہ قیامت کے روز خلقت کے گروہ اپنے اپنے سرگردہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے اور ہر جماعت اپنے قائد کے ساتھ ہوگی۔ خدا جانے یہ صحیح ہے تو یہ کیوں کر ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا تھا مگر میری جرت نہ پڑی۔ بارگاہ مولا سے اٹھ کر گھر چلا آیا، سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہے، خلقت کا وہ ہجوم ہے کہ جہاں تک نظر اٹھتی ہے آدمی ہی آدمی نظر آتے ہیں، نہ کوئی شمار ہے نہ کوئی حد۔ غور کیا تو مجھے ادھر ادھر جھنڈے بھی ہوا میں لہراتے ہوئے نظر آئے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا جھنڈا بہت بلند
اور بہت شاندار ہے۔ اور بھی جھنڈے تھے، میں نے تلاش جو کیا تو ایک طرف نشائی جھنڈا بھی نظر آیا جس کے نیچے آپ اپنے دوستوں اور مریدوں کو لیے کھڑے تھے۔ دیکھتے ہی مجھے آواز دی کہ کہاں کھڑا ہے، کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ ادھر آ کے تیری جگہ میرے قرب میں ہے۔ یہ خلیفہ صاحب کو اٹھا کر جو دربار نشاہی میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا قیامت ضرور آئے گی، تو رات کو خواب میں دیکھ ہی چکا ہے، اور جو کچھ جس طرح دیکھا ہے اسی طرح وقوع پذیر ہوگا، اور ہر جماعت اپنے قائد جماعت کے جھنڈے تلے جمع ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔